ایک سوال لیول 2 کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم علم توقید حاصل کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت، اس کی جگہ نماز اور فقہ کے کورس کر لیے جائیں۔ ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اس کے بارے میں پہلے میں کچھ تمہید باندھنا چاہوں گا۔ علم توقید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ آپ کے بعد آپ کے آنے والے خلفاء اور دیگر علم توقید کے ماہرین سب اسی بات کا رونا روتے رہے کہ یہ علم جس قدر ضروری ہے، افسوس علماء اس سے اسی قدر غافل ہیں۔ نہ یہ دراسات میں باقی رکھا گیا یعنی مدرسوں میں، نہ یہ کتابوں سے از خود آ سکتا ہے۔ فقیر نے اس کو زندہ کیا اور قدیم و جدید تحقیقات کو استعمال کرتے ہوئے نری کتابوں پر بھی بھروسہ نہ کیا، بلکہ کثرت سے مشاہدات کیے اور خود صدہا قواعد ایجاد کیے۔ سینکڑوں فارمولے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنی ایجاد کردہ ہیں، اور پھر اپنے سے پہلے جو ریسرچیں ہو چکی تھیں ان پر آپ نے اعتراضات قائم کیے۔ فتاوی شامی پر بھی آپ کے اچھے خاصے اعتراضات ہیں، شرح چخمینی کے بارے میں بھی آپ کے اچھے خاصے تحفظات ہیں، اور جو ان سے خامیاں کوتاہیاں رہ گئیں اس علم سے متعلق، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بھی نشاندہی فرمائی، ان کی بھی آپ نے اصلاح فرمائی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سے پہلے والوں کی بھی جو کمیاں تھیں اس کو بیان کیا۔ انہوں نے کوئی قاعدہ خاص کر کے بیان کیا، کہا یہ خاص نہیں، یہ مطلق ہے، عموم قاعدہ ہے، اور کوئی قاعدہ عام کہہ کر بیان کیا، فرمائے تو خاص ہے، یہ ہر جگہ کے لیے، دنیا کے ہر بلد کے لیے یہ موافق نہیں آئے گا۔ اتنی گہری نگاہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نے جو قواعد بیان کر دیے، 100 سال بعد آج سائنس بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق سے ہٹ کر نہ طول آفتاب کا وقت بیان کرتی ہے، نہ غروب آفتاب کا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات کو بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور دیکھیے، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی راحت کا سبب بنتے ہیں، اور اس علم کا سیکھنا تفصیلاً یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جاننا کہ اوقات نماز کی ابتدا اور انتہا کا پتہ چل جائے، اور ایک عام مسلمان بھی، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، وہ اپنے نماز روزوں کو درست وقت پر ادا کرنے میں کامیاب ہو، اتنا جاننا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جہالت کی وجہ سے اگر کوئی 11 بجے ہی ظہر پڑھ لے اور سالوں پڑھتا رہے، پھر کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو اس کی نمازیں یقیناً نہیں ہوں گی اور وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ ایک عام مسلمان پر بھی ضروری ہے کہ وہ اتنی تمیز حاصل کر لے کہ اگر کسی نقشے پہ عمل کر رہا ہے تو کیا وہ نقشہ اس کے حق میں درست ہے، اگر وہ کسی نقشے پہ عمل اس طرح کر رہا ہے کہ نقشہ ہے ملتان کا اور وہ عمل کر رہا ہے دنیا پور میں، تو کیا وہ منوعان استعمال کر لے یا کچھ فرق کرے، وہ فرق کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ سب ایک عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی صحیح مفتی سے اس کی تصدیق لے کر وہ اپنے نماز روزوں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور اس کی نماز روزوں میں فرق آیا تو اس کے نماز روزے ضائع ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے مجھ پر، آپ پر، کہ آپ اپنے جو ہے وہ علم توقید کا تحقیقی درجہ لیول 2 جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میرے استاد مکرم قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری رضوی صاحب سکھر، انہوں نے جو مجھے تصدیق عطا فرمائی اس میں ارشاد فرمایا کہ اس علم کی حیثیت نماز جنازہ جیسی ہے، لہذا ایک یا چند اشخاص کے سیکھ لینے سے اگر باقی لوگوں کی ضروریات اس علم سے متعلق پوری ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ خاص و عام گناہ گار ہوں گے۔ قبلہ مفتی ہاشم المدنی الابتاری سے میں نے عرض کی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہر شہر میں ایک درس نظامی سے فارغ التحصیل عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، تو کیا عالم توقید کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے؟ مانے لگے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ عالم توقید کا ہونا بھی فرض کفایہ ہو، لیکن میں فتویٰ نہیں دیتا، مگر سمجھ میں یہی آتا ہے، اور افسوس ہم تو آج تک وہی کمی پوری نہ کر پائے کہ ہم ایک درس نظامی سے فارغ التحصیل عالم ہی ایک شہر کو پیش کر پاتے۔ متعدد شہر ہیں بلوچستان کے، سندھ کے، پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ نکل آئیں گے،
KPK میں ہوں گے کہ جہاں پر ایک صحیح عالم بھی آپ کو دستیاب نہیں ہوگا، محتاط فی الدین عالم آپ کو نہیں ملے۔ ابھی تک ہم ایک عام جو درس نظامی ہوتی ہے اس سے فارغ التحصیل عالم کا بھی انتظام نہیں کر پائے، تو عالم توقید کہاں سے لائیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ علم جس دور میں بھی رہا اسی طرح رہا، علم کے جاننے والے کمیاب نایاب، اور اس علم کے جاننے والوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ اور میں نے کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی دعا مانگی ہے، مانگتا بھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اسی لیے یہ علم جو ہے رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یہ علم ہے ہی ایسا، یہ سب کے سمجھ میں آتے ہی تھا۔ دو تعریفیں کرتے ہیں تو دو کھری کھری سنا بھی دیتے، یوں اخلاص بھی سنبھلا رہتا ہے اور میں زیادہ امتحان میں نہیں پڑھتا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا 7 اشخاص آئے تھے سیکھنے کے لیے، 3 تو اس کی مشکل اور پیچیدگی کو دیکھ کر سیکھنے سے قبل ہی انتقال فرما گئے، باقی 3 نے بقدر ضرورت سیکھا، ایک اس علم کے ماہر بنے۔ آپ آگے آئیے تو 2013 میں جو وصال ہوا مفتی خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، فیض آباد اتر پردیش ہند۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بہت سو کو علم توقید پڑھایا ہوگا، کیا کوئی آپ کا نعم البدل بنا؟ فرمایا بدل کوئی نہیں بنا، البتہ 2 شاگردوں کے اندر یہ علم کسی حد تک منتقل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لہذا اپنے شاگردوں کے بارے میں بھی مہارت کا اظہار نہیں فرما رہے، بس یہ فرما رہے ہیں کہ کسی حد تک ان کے اندر منتقل ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے بہرحال وہ ماہر ہی ہیں۔ اور ان 2 حضرات کے نام قبلہ مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب، خلیفہ نائب مفتی اعظم ہند، اور دوسرے جو ہے مفتی قاضی شہید عالم رضوی بریلی شریف ہند، جو منانی میاں کے مدرسے میں الحمدللہ افتاء اور تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ کو ان کے استاد گرامی نے یہ فرمایا کہ کسی حد تک منتقل ہوا ہے، بتائیے کیا کیا؟ یہی رونا روتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ قبلہ مفتی سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ سکھر میں ان کا مزار شریف ہے۔ میں نے علم توقید سیکھا تو میرے دل میں شوق ہوا کہ میں ان کی قبر انور کی زیارت کروں، تو یقین مانیے کہ ان کی قبر انور ایک عام قبر کی طرح تھی۔ برسہ برس گزر چکے تھے، 1982 میں وصال ہوا، اور گورکن کی مدد سے ذمہ دار کے ساتھ گورکن کی مدد سے 2001 میں ہم بڑی مشکل سے ان کی قبر انور تک پہنچ پائے۔ یہی عام انداز تھا، کوئی امتیازی چیز نہیں تھی، کوئی قبہ تک نہیں تھا، ایک بڑا سا مزار شریف ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر میں نے ذمہ دار سے عرض کی تو الحمدللہ بعد میں کم سے کم یہ کہ 4 کونوں پر جو ہے وہ لوہے کے پائپ کھڑے کر کے ایک چھوٹا سا ایک سائبان ڈال دیا گیا ان کی قبر انور پر۔ اب ان کی قدر و قیمت یہ تو ہمیں معلوم ہے، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو جنہوں نے بھی علم توقید میں قدم رکھا ان کا یہی حال ہوا ہے۔ آپ ابھی بھی سوچ لیں، اگر آپ کو نام چاہیے کبھی بھی نام نہیں ملے گا، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ علم سیکھنا اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بیکار ہے، فالتو ہے، نقشے بند تو گئے۔ ہمیں بعض اوقات ذمہ داران سے سننے کو ملتی ہے کہ اب اپلیکیشن بند تو گئی اور نقشے بھی شائع ہو گئے بڑے بڑے شہروں کے، اب اس مجلس کی کیا ضرورت ہے، اب اس علم کے سیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ یاد رکھیے یہ اپلیکیشن، یہ چھپے ہوئے نقشے ساری مادی چیزیں، شہر ختم ہو گئے، آئندہ دنیا کے اور شہروں ملکوں میں اب بتائیے یہ جو اپلیکیشنیں ہیں اور یہ جو چھپے ہوئے نقشے ہیں تو یہ سب مادی چیزیں ہیں، ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کیا ان میں ایرر نہیں آ سکتا؟ کوئی وائرس نہیں آ سکتا؟ کیا اپلیکیشن خراب نہیں ہو سکتی؟ کیا میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ تو جب تک اس علم کے ماہرین جو ہے وہ نہیں رہیں گے برقرار، تو بتائیے کیسے کام چلے گا؟ یہ علم پڑھایا جاتا رہے گا، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے آپ کی طرح، اور یہ صدقہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ پھر اگر اپلیکیشن میں خرابی آتی ہے، وہ بھی میرے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جو اس علم کو اچھی طرح پڑھے ہوئے حضرات ہوں گے وہ اس کی اصلاح کریں گے۔ چھپے ہوئے نقشوں میں مزید نقشوں کی حاجت ہوگی، اپلیکیشن کی خامیوں کو دور کریں گے، کیونکہ مادی چیزوں میں ابھی بھی ان میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، پرابلم آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے ابھی ہم موجود ہیں، ساری چیزیں دور ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر یہ علم نہ پڑھایا جائے، اس علم کو نہ سیکھا جائے، تو بتائیے کیسے کام چلے گا؟ آئیے امیر اہل سنت کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے۔ جب
میں نے مکہ مدینہ شریف کے اوقات بنا کر 1998 میں امیر اہل سنت کی خدمت میں بھیجے، تو آپ نے مجھے آنے کا حکم دیا، میں حاضر ہوا تو آپ نے گلے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے دل سے بہت خوش ہوں، آپ نے جو کام کیا ہے امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کے تاثرات۔ پھر امیر اہل سنت ایک مرتبہ مدنی اسلامی بھائیوں کا مشورہ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا افسوس پاکستان میں مجھے کوئی مفتی دکھائی نہیں دیتا۔ عرض کی گئی کہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کے فیضان سے الحمدللہ ایک نہیں کئی مفتی تیار ہو گئے اور ایک تخصص فی الفقہ کا باقاعدہ ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ مفتیان کرام پیدا ہوتے رہیں گے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مفتیان کرام اللہ کی رحمت سے موجود ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی کامل کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ ہے کہ وہ توقید کا ضروری علم رکھتا ہو۔ اللہ اللہ، تو فرمانے لگے میری نگاہ میں پاکستان میں جتنے مفتیان کرام ہیں وہ توقید دان نہیں ہیں، اور جو توقید دان ہے وہ مفتی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ فقیر کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ اس علم کی خدمت ہم سے لے لے اپنی پسند کے مطابق۔ تو بس یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کہ آپ کو بولنے والے بولتے رہیں گے۔ میں جب 27 سال سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، آپ کو تو ابھی 1-2 مہینے ہی ہوئے ہوں گے سنتے ہوئے۔ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیجئے۔ اگر میں نے بھی یہی سن کر حوصلہ ہارا ہوتا، ہمت ہاری ہوتی، دل میں خیالات لایا ہوتا، تو شاید آج ہم اور آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے استفادہ نہ کر رہے ہوتے۔ لہٰذا مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان چیزوں کی فکر بالکل چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم امت کو بچانے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اور امت کو بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ پہنچائیں گے۔ مجھ سے یہی سوال یہاں پر بھی کیا گیا دارفتہ اہل سنت میں کہ یہ اسلامی بہنوں کے توقید کورس کی حاجت کیا پیش آئی، آپ یہ کیوں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کیا علم توقید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے؟ تو کیا یہاں پر کوئی مرد کی تخصیص ہے؟ نہیں ہے، تو کوئی عورت بھی تو اس علم کی ماہرہ بن سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت ساری معلمات، بہت ساری درس نظامی کی طالبات، تو بہت ساری درس نظامی کی ٹیچرز اور درس نظامی کی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس علم کو سمجھ کر یہ اپنے اسٹوڈنٹ کی اچھے انداز میں تفہیم کر سکیں گے، اچھی طرح پڑھا سکیں گے۔ ورنہ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے ہمارے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، حالانکہ نور الایضاح ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، اس کتاب کو اٹھائیں فقہ کی، اس میں علم توقید، علم حیت کی ابحاث آپ کو ملیں گی، تو وہاں پر کیا تفہیم کر پاتے ہوں گے جب ان کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ 8 سالہ درس نظامی پڑھنے کے بعد ان کو سایہ اصلی کی پہچان کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے، کس موسم میں بڑا کس موسم میں چھوٹا، اس کو ناپنے کا کیا طریقہ ہے، مثل اول مثل ثانی کیسے ناپا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ مجھ سے تو پوچھتے رہتے ہیں بہت سے ٹیچر حضرات، اس لیے میں تو جانتا ہوں نا، میں نے یہی باتیں سب رکھی کہ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو جو ہمارے سامنے ہیں جب ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو جو اسٹوڈنٹس پردے میں ہیں بتائیے ان کا کیا ہوتا ہوگا حال، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایک بار میں کوشش کر لوں اللہ کی رحمت سے اپنے ایسے ٹیچرز تیار ہو جائیں جو رہتی دنیا تک کہ علم جو ہے وہ پھیلانے سے بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، تو یہ پھیلتا جائے گا انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اور پھر آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ دنیا میں اولین ٹیچرز بن رہے ہیں، اولین اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو قیامت تک جب تک یہ علم پڑھایا جاتا رہے گا آپ کی برکتوں سے اسپیشل کلاسز میں، تو وہاں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔
تو آپ کی پذیرائی کوئی نہیں کرے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کوئی نہیں کرے گا، ٹانگیں ضرور کھینچنے والے آپ کو ملیں گے، ان کی طرف بالکل بھی مت دیکھیے، اور میری طرح اپنے کام میں مگن رہیے کہ ہمیں جس ہستی سے، جس ذات مبارکہ سے ہمیں انعام چاہیے، اور رب تعالیٰ ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اس علم کی باریکیاں، گہرائیاں عطا فرمائیں، خطا سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال ہی میں اتنا وقت نکل گیا ہے، چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ باقی سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں یا تھوڑا وقت بڑھا لیں۔ 10:51 پہ آج سوال کیا گیا کہ مثلث مستح اور مثلث کروی کیا ہے، رہنمائی چاہیے۔ اچھا سوال ہے۔ مثلث تکون شکل کو کہتے ہیں، انگلش میں ٹرائنگل کہتے ہیں، اور مستح جو سیدھی سطح پر ہو، یعنی پلین مثلث جو ہم عام طور پہ کاغذ میں بناتے ہیں۔ تو پلین مثلث کا علم تو میٹرک میں، بلکہ اس سے پہلے مڈل میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن مثلث کروی، اسفیریکل ٹریگنومیٹری، کیونکہ دائرے میں جو مثلث بنتی ہے وہ گھومتی ہوئی بنتی ہے، بھئی دائرہ ہے ہی کرو کی شکل میں، زمین کا کرہ کرو، تو کرو کی شکل میں جو ہوگا تو مثلث بھی کرو کی شکل ہی میں بنے گی، گھومتی ہوئی، تو لہذا یہ صرف اس کو کہتے ہیں مثلث کروی، یعنی مثلث تو ہے، 3 کونوں والی شکل ہی ہے، لیکن وہ خم کھائی ہوئی ہے، لہذا اس کے فارمولے میں کچھ اضافے ہو جاتے ہیں اور فارمولا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ سب آپ لوگ ماشاءاللہ حل کر رہے ہیں، اور اسی کا کورس زمانہ دنیائے اہل سنت میں مولانا شہزاد نقشبندی عطاری المدنی صاحب جو ہیں، جو جوہر ٹاؤن میں مدرس ہیں، یہ الحمدللہ یہ اس کا کورس کروا رہے ہیں، مثلث مستح اور مثلث کروی کا۔ تو میں ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں اور یہ مجھ سے کرتے رہتے ہیں، ہماری دوستی آپس میں الحمدللہ۔ تو یوں اچھا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ رویت ہلال میں اور بعض چیزوں میں یہ بہت ایکسپرٹ ہیں، تو میں ان سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، اور علم توقیت میں یہ اپنے مجھ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو یوں ہم دونوں کا کام الحمدللہ چل جاتا ہے۔ ان کا تعلق اپنے توقیت سے ہے، جی بالکل، ان کا تعلق علم توقیت کی گہرائیوں سے ہے، یعنی تحقیقی درجہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو مثلث بھی پڑھنا پڑے گی، علم ابجد پارٹ 1 اور 2، تو اس کی تو باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں۔ ثابت توقیت سے سوال ہوا ہے 12:14 پہ لیول 2 کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے۔ ثابت توقیت سے کچھ اصطلاحات کی انگلش ورڈنگ معلوم ہوئی، مگر کافی الفاظ ایسے ہیں جو انگلش میں پتہ ہوتے ہیں مگر اردو میں انجانے ہیں۔ ہماری اردو بیچاری مظلوم کہ اردو دان بھی اردو نہیں جانتے۔ بہرحال جیسے انکسار کو سمجھنے میں مجھے دقت ہو رہی تھی، مگر ہفتے کی ویڈیو میں اس کے لیے لفظ ریفریکشن فرمایا تو فزکس میں پڑھی گئی تفصیل ذہن میں آئی، اور الحمدللہ انکسار سمجھنا آسان ہوا۔ تو کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں انگلش ورڈ یوز کروں، لیکن خود میں نے جو میتھ پڑھی تھی وہ اردو میں پڑھی تھی، بعد میں پھر میں نے خود ٹرمز وغیرہ کو ذہن نشین کیا، تاکہ جو جدید طلبہ آ رہے ہیں اس میں ہمارے اپنے بچے بھی شامل ہیں، وہ بھی سب لازمت انگلش میں میتھ پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ کچھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ 12:14 پہ سوال کیا گیا، کیا ریفریکشن کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے سورج یا چاند کی حرکت میں؟ تو سورج یا چاند کی حرکت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ریفریکشن کا، ہمارے دکھائی دینے سے تعلق ہے، یعنی سورج جہاں ہوتا ہے ریفریکشن کی وجہ سے وہاں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس سے کچھ اونچا ہو کر دکھائی دیتا ہے، اور سب سے زیادہ ریفلیکشن انکسار جو ہے وہ طلوع غروب کے وقت ہوتا ہے، اس کی مقدار موجودہ دور میں تقریباً 34 دقیقے ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ جب سمت الراس کے قریب ہو، اور عین سمت الراس پہ جب سورج ہوگا تو پھر کسی بھی قسم کا انکسار۔ بہر کے 2:47 پہ سوال کیا گیا، انکسار و اختلاف منظر مخالف کیسے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ 23 دسمبر کی ویڈیو میں بتایا گیا کہ انکسار نیچے کر کے دکھاتا ہے اور اختلاف منظر اونچا کر کے، اگر کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہا، کیا انکسار کی وجہ سے سورج اپنی جگہ سے اونچا ہی دکھائی دیتا؟ اگر ویڈیو میں میرے الفاظ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بولنے میں فرق آ گیا ہو، تو دیکھیں میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔
انکسار کی وجہ سے سورج اونچا ہو کر دکھائی دیتا ہے کہ جب سورج کا بالائی کنارہ حقیقتاً 90-34 پر ہوتا ہے تو دکھائی دینے کے اعتبار سے وہ افق پر آ جاتا ہے، تو گویا سورج اونچا ہو کے دکھائی دے رہا ہے، جبکہ اختلاف منظر جو ہے اس کو نیچا کر کے دکھاتا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم سورج کو زمین کے مرکز سے نہیں دیکھتے بلکہ زمین کی سطح بالا پر سے دیکھتے ہیں، لہذا 9 ثانیے کی مقدار سورج کے لیے بنتی ہے اور چاند کے لیے جو ہے وہ قریب قریب 1 درجہ، تو اتنا فرق آ جاتا ہے کہ سورج ہمیں جہاں ہوتا ہے اس سے نیچا ہو کر دکھتا ہے۔ اب انکسار نے اس کو اونچا کیا 34 دقیقے 9 ثانیے اور اختلاف منظر نے اس کو نیچے کیا 9 ثانیے، لہذا 34 دقیقے 9 ثانیے میں سے ہم نے 9 ثانیے گھٹائے تو ہمیں 34 دقیقے 0 ثانیے حاصل ہوا، جو موجودہ زمانے میں سائنس 51 پہ سوال کیا گیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ حقیقت میں سورج کی چال مغرب سے مشرق ہے۔ جی بالکل، سورج کی جو حرکت ذاتی ہے، جو سورج اپنے فلک میں اپنی ذاتی حرکت سے گردش کر رہا ہے، وہ مغرب سے مشرق ہے، یعنی منطقۃ البروج پر، اور جو اس کی ظاہری حرکت ہے وہ فلک شمس کی حرکت کی وجہ سے ہے، یعنی سورج کا فلک اپنی گود میں سورج کو لے کر جو ہر 24 گھنٹے میں ہماری زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے، اس کی وجہ سے چونکہ یہ رفتار تیز ہے، لہذا ہمیں سورج کی ظاہری حرکت جو دکھائی دے گی وہ ہمیں مشرق سے مغرب دکھائی دے گی، جبکہ حقیقتاً الٹی ہے، یعنی مغرب سے مشرق۔ تو سوال کیا گیا ہے کہ قرب قیامت سورج مغرب سے نکل کر مشرق میں غروب ہوگا، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ تو لازم بات ہے کہ حدیثوں میں جو الفاظ ہیں تو وہ ظاہری اعتبار سے ہیں، یعنی یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں نا کہ سورج مغرب سے مشرق حرکت ذاتی کے سبب رواں دواں ہے، لیکن عوام تو نہیں جانتی، لہذا عوام کے لیے سورج کی حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہے تو قیامت میں الٹی ہوگی، یعنی قیامت میں حقیقتاً نہیں بلکہ دکھائی دینے کے اعتبار سے مغرب سے مشرق کی طرف ہوگی، جیسا بھی اب اس وقت رب تعالیٰ چاہے، جو اس کی مشیت میں ہو۔ بس ہمیں جو بتایا گیا حدیث مبارکہ میں اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں سورج کو عوامی لحاظ سے، ہم اس کا الٹ دیکھیں گے اور یہ قیامت کی غالباً آخری نشانی ہوگی۔ 56 پہ سوال کیا گیا کسی بھی شہر کا عرض بلد تحقیقی اور طول بلد تحقیقی نکالنا تصویر کے ذریعے، ایک بار پھر سکھا دیجیے۔ عرض بلد اور طول بلد تحقیقی نکالنا، عرض بلد طول بلد کی تعریف کی بات ہو رہی ہے، میں شاید تعریف کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عرض بلد فقط معلوم کرنا مقصود ہو، عرض و طول تحقیقاً معلوم کرنا مقصود ہے، تو پھر تو گوگل میپ کھولے اور جہاں پر آپ موجود ہیں تو آپ کے گھر کی لوکیشن آ جائے گی، کلوز سے کلوز کریں اور اپنے گھر پر انگلی پریس کر کے رکھیں کہ جو بھی مقام ہو تو اس کا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر تعریف کی بات آ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ میں نے ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے، ورنہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ سوال کیا گیا 3:07 پر ہفتے کی ویڈیو میں بتایا گیا کہ دوسرے سیارے نیپچون، سیٹران وغیرہ سورج سے دوری کی وجہ سے ان میں اختلاف منظر بالکل نہیں ہوتا۔ سوال یہ کرنا تھا کہ جس طرح ہماری زمین کا اپنا سورج ہوتا ہے، کیا دوسرے سیارے مرکری، وینس، مارس وغیرہ کے اپنے سورج اور چاند نہیں ہوتے؟ اور کیا ان میں اختلاف المنظر زمین کے سورج کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کئی سوالات جمع ہو گئے ہیں، چلیں میں عرض کرتا ہوں۔ طرح ہمیں جو سورج دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے نظام شمسی میں تو یہی سورج ہے اور اس کے علاوہ کوئی سورج نہیں ہے، لیکن کائنات میں اور بھی سورج موجود ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ہمارے سورج سے بڑے سورج موجود ہیں، لیکن ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پاتی اور ہمارے سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ اپنی دنیا میں واپس آ جائیں، اپنی کائنات میں رہا اپنے جو وہ سیارے جو ہیں، تو کیا ان کے اپنے بھی چاند ہوتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل، زمین کے علاوہ دیگر سیاروں میں بعض سیاروں کے اپنے چاند ہیں، جن میں مشہور و معروف مشتری ہے۔ مشتری کے جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے 12 چاند ہمیں بتائے گئے تھے، اور اب 78 مونز آر ڈسکورڈ، 78 چاند جو ہے وہ دریافت ہو چکے ہیں آخری تحقیق کے مطابق طریقے، لیکن بڑے بڑے چاند جو ہے وہ 4 ہیں، اور وہ ہمارے پاس جو امریکہ سے الحمدللہ ٹیلیسکوپ آئی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے وہ
نظر آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ سلسلہ ہوا تھا فلکیات کا علم جو مدنی چینل پر دکھایا گیا، اور اس کو ہماری بھی جو سوشل چینل پر دیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں پیر اہل سنت جب تشریف لائے ٹیلیسکوپ کے پاس، تو میں بھی بالکل قریبی تھا، تو میں نے عرض کی کہ آپ دیکھیے آپ کو مشتری کے آس پاس مزید کچھ چاند دکھائی دے رہے ہیں؟ فرمایا بھائی بالکل، سبحان اللہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ تو امیر اہل سنت بھی بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ 4 چاند جو ہیں اگرچہ وہ بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ خالی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس ٹیلیسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب باقی 78 چاند ان کے لیے پھر اور بڑی بڑی ٹیلیسکوپ ہے۔ ہماری ٹیلیسکوپ تو دنیا اہل سنت کی سب سے بڑی ہے، اور باقی یہ کہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ کے سامنے تو لازم بات ہے کہ ابھی بہت چھوٹی ہے یہ۔ اللہ نے چاہا کوئی ایسا سلسلہ بنا تو ایسٹرونومی لیب بھی بنے گی دعوت اسلامی کی، اور انشاءاللہ اس سے بڑی بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اختلاف منظر بھی پوچھا گیا نا، تو دیکھیے جو اختلاف منظر ہے نا، اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی کسی دوسرے سیارے کی وجہ سے یا سورج کی وجہ سے۔ اختلاف منظر ہوتا ہے ہماری زمین کے مرکز کے بجائے زمین کے سطح بالا پر کھڑے ہو کر دیکھنے سے نظر کا دھوکا ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز نیچے ہو کے دکھائی دیتی ہے۔ تو جو چیز قریب ہوگی اس کا اختلاف منظر زیادہ ہوگا، جیسے چاند، اور جو چیز دور ہوگی سورج، اس کا اختلاف منظر کم ہو کے وہ 1 درجے کے بجائے فقط 9 ثانیہ رہ جائے گا۔ اور پھر جو دیگر سیارے دور ہیں سورج سے بھی زیادہ، مشتری، مریخ اور نیپچون، پلوٹو، تو ان کے لیے اختلاف منظر کہا گیا کہ وہ 1 ثانیے سے بھی کم ہوتا ہے، لہذا اس کی اپنے جو لحاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مطلب وہ کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ شام کے 4:18 پہ سوال کیا گیا، اگر سورج کا عموداً اور جھکا ہوا ہو کر گزرنا موسم پر اثر انداز ہوتا ہے، تو پھر یہ دنوں میں موسم میں تبدیلی کیوں کرا جاتی ہے؟ مثلا آج سردی زیادہ ہے، کل آج سے کم تھی، یا اچانک سے سردی بڑھ جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک کا ہے۔ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، موسم کا تعلق صرف سورج کے بعد سے نہیں ہے، قریب ہونے اور دور ہونے سے نہیں ہے، بلکہ گرمی سردی کا تعلق زمین کی حرارت اور برودت سے ہے۔ گرمیوں میں سورج جب عموداً پڑتا ہے اور لمبے دن ہوتے ہیں تو زمین زیادہ تپ جاتی ہے، اور بعد میں اپنی وہ تپش چھوڑتی ہے جس سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ سردیوں میں سورج دور چلا جاتا ہے اور پھر جھکاوا گزرتا ہے، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کم وقت کے لیے سورج آسمان پر رہتا ہے، لہذا اب وہ زمین کو نہیں تپا پاتا، تو زمین ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، اور پھر اپنی برودت کو، ٹھنڈک کو جب باہر نکالتی ہے تو اس سے سردی پیدا ہوتی ہے۔ باقی اور بھی عوامل ہوتے ہیں۔ بالائی علاقے ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں کیونکہ بالائی علاقوں میں حد نگاہ زمین ہموار نہیں ہوتی، لہذا ان کے قرب و جوار میں زمین کا تھوڑا بہت حصہ، آدھا 1 کلومیٹر ہی جو ہے وہ تپش سے گرم ہو پاتا ہے، باقی نیچے کی زمین کی گرمی ان تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا مری کوہ کی صورت میں وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، وہاں گرمی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بالائی علاقوں میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، عام طور پہ برف باری بھی بالائی علاقوں ہی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی قطبین کے قریب علاقے ہوں تو وہاں بالائی علاقہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 50 درجے کے بعد جو ہے خالی میدانی علاقوں کے اندر بھی برف باری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے لیے سارا سال جو ہے وہ سورج جھکا ہوا ہی رہتا ہے، اور سمجھ لیں ان کی 12 مہینے سردی ہی رہتی ہے، یعنی گرمی جسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں وہ ان کے ہاں واقع نہیں ہوتی۔ ملتا جلتا سوال، صحراؤں میں دن بہت گرم اور رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، رات نارمل ہو جاتی ہے، اور سنا ہے کہ دن میں گرمی سے زندہ رہنا مشکل ہے۔ الحمدللہ فقیر نے 39.5 دن کا مدنی قافلہ گزارا تھا تھر پارکر میں، ایسا نہیں ہے، صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ تو ایسی بھی گرمی نہیں ہوتی کہ زندہ رہنا مشکل ہو، زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، ہاں تھوڑا سا لو ہوتی ہے کہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن ہماری طرح گرم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ریت جو نا اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، لہذا ریگستان میں جب گرمی پڑتی ہے تو ریت گرم ہوئی، اور گرم چیز ہلکی ہوتی ہے، وہ ہوا سے اڑ جاتی ہے، پھر دوسری ریت سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی گرم ہو کے وہ بھی اڑ جاتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے
وہاں پر چونکہ ہماری زمین کی طرح ٹھوس زمین تو ہے نہیں کہ وہ گرمی پکڑ لے اور پھر گرمی رات کو چھوڑے، لہذا جب وہاں رات ہوتی ہے تو رات اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور دن کی جو زمین کی تپش ہے اس سے صحرا محفوظ رہتا ہے، لہذا رات ذرا اچھی ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے اور گرمی کا احساس نہیں رہتا۔ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اور جو سمندر کے کنارے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ رات عموماً جو ہے وہ موسم نارمل ہو جاتا ہے، ورنہ سندھ اور پنجاب کی سخت گرمیوں میں رات میں بھی حال بحال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ غالباً سارے سوال ہو گئے، اب جدید اگر سوال آئے ہوں آپ کی حاضریوں کے بعد تو وہ الگ بات ہے۔ 22 پہ سوال کیا گیا، آپ کے نمایاں شاگرد اسلامی بھائیوں کے نام ارشاد فرمائیے گا۔ مفتی قاسم صاحب اور ان کی طرح علماء یہ سب ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس شعبے میں ایسی کیفیت کیوں؟ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے بڑے بڑے علماء سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ یقیناً ان کے کام کثیر ہیں اور وقت کی بھی قلت ہے۔ مفتی جمیل مدنی الغوری صاحب نے کچھ نہ کچھ پڑھا تھا اور اسی طرح بہت سے دارفتہ کے اندر ایک ایک دو دو اسلامی نکل آتے ہیں ایسے کہ جنہوں نے تخصص فقہ میں علم توقیت جو ہے وہ پڑھا۔ یہ سب شوق اور جذبہ اور محنت کی بات ہے، تو وہ کیفیت جس کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا۔ اور 8:23 پہ ان سبجیکٹ کو اسلامی بہنوں کے جامعات میں شامل نصاب ہونا چاہیے۔ جی بالکل ہونا چاہیے، آپ خود بھی فیصلہ کر لیں کہ اسلامی بہنیں کیوں محروم رہیں، وہ عقل نہیں رکھتی یا کیا پرابلم ہے، لہذا بالکل ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوں گی، ان کے لیے تو پہلے آپ لوگ مضبوط ہو جائیں تو پھر اس کی تحریک جو ہے وہ اٹھانا آسان ہوگا۔ اللہ اچھی اچھی نیتیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ وقت بھی آپ کا منٹ اوپر لے لیا، لیکن آپ تمام کا شکریہ کہ وقت عطا فرمایا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ نے جو عید کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں اور دعا گو رہوں گا، لیکن ہم دعا گو بھی ہیں اور دعا جو بھی، لہذا آپ سے بھی یہی عرض ہے کہ اپنی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا یہ سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔